Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing good. I am your English teacher and today we will discuss chapter number 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha from page number 32. In this chapter we will discuss the role of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha during the migration of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. We also discuss the role of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu during the migration of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and we will also discuss the plannings of various چیفس آف ویریس ٹرائبز آف مکہ. یعنی کہ اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تھا، جو ہجرت کا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا فیصلہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جان لیا، پرکھ لیا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی سازشیں کر رہے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو اس چیپٹر کے اندر ہم اس سارے سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، یا پھر انہوں نے اس سفر میں اپنے کردار کو نبھانے کے لیے، یا پھر اپنے وعدے کو، اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی، ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. اب جو ہے آپ لوگ پیج نمبر 32 کھولیں اپنی ٹیکسٹ بک سے، وہاں سے ہم لوگ جو ہے پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے وتھ ٹرانسلیشن، اور ان کے میننگز بھی ہیں ساتھ ساتھ لکھیں گے تاکہ آپ کو ترجمہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. Okay students, now we will start from page number 33. We will read every paragraph of lesson with translation and also write the meaning of difficult words. Now let's start. The Rasul sallallahu alaihi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. یہاں بات کی جا رہی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بہت ہی قریبی صحابی یا رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر 622 AD، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 622 عیسوی میں. یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور وہاں جو عرب کے قبائل کے سردار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن تک ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، کیونکہ انہیں ان لوگوں کو قبائل جو عرب کے قبائل کے سردار تھے انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو کوئی غلط کہے، یا پھر ان کے اصل میں ان جھوٹے خداؤں کی بادشاہت نہیں ختم ہو رہی تھی، ان کی اپنی بادشاہت ختم ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں گے اور وہ اپنے اچھے برے کا سوچ سکیں گے. اس لیے یہ ساری سازشیں کی جا رہی تھیں کہ اسلام جو ہے اس کو سامنے نہ لے کے آیا جائے. ہمارا جو حقیقی رب ہے یا خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے، اور ہم انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اس سب کو وہ لوگ چھپانا چاہتے تھے. When the chiefs of various tribes، جب مختلف قبائل کے سرداروں نے آف مکہ معظمہ کے کم ٹو نو، انہیں معلوم ہوا اباؤٹ دا مائیگریشن، ہجرت کے متعلق آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینئر، ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق. جو ان کے قریبی ساتھی ساتھ کون تھے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق. دی گاڈ فیوریس، وہ آگ بگولا ہو گئے. کیوں غصے سے آگ بگولا ہو گئے؟ کہ انہوں نے تو ارادہ کیا تھا کہ آج رات ہم قتل کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ، اور اس نبوت کے سلسلے کو ہی ختم کر دیں گے. جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، سچے خدا کے بارے میں جان رہے ہیں، یا پھر ایک بغاوت کے لیے سر اٹھا رہے ہیں، ہماری بادشاہت کو ختم کر رہے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا اور اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بستر پر حضرت علی کو جو ہے وہ سلا کر گئے. انہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم آج رات میرے بستر پر سو جاؤ. اور کس لیے سلایا انہیں؟ کیا وہ اپنے اس قتل کے ارادے سے بچنا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں.
انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور نہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، وہ اس لیے ان کو سلا کے گئے کہ ان کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، اور ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ضامن ٹھہرانا تھا. تو علی کو ضامن ٹھہرایا گیا کہ تم صبح امانتیں لوگوں کی واپس کر کے آ جانا. اب دیکھیں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے، اس کے باوجود بھی مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو ہیں ان کے پاس تھیں. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صادق اور امین تھے. جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو تب بھی لوگوں نے ان کو انکار نہیں کیا، انہیں یہی کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار نہیں دیا. جب عرب کے سارے قبائل یا عرب کے سارے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت یعنی کہ جب جو ہے اس بات کا ڈر تھا کہ انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ایک امید کی کرن بنا کر بھیجا گیا. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کو پختہ رکھا، اور وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے صرف وہ تعلیم نہیں تھے دیا کرتے کہ زبان سے بول کر، وہ ہمیشہ اپنے عمل سے ثابت کیا کرتے تھے. ایون وہ اپنے صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تبلیغ کیا کرتے تھے، نیور شو دا